بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی نئی نویلی سانولی رنگت کی بیوی کو دیکھ کر اس کا دل بجھ سا گیا تھا۔ وہ دل کو مو لینے والی بیوی چاہتا تھا، مگر اس کی دلہن میں تو کوئی کشش ہی نہیں تھی۔ اس کے اندر سرد جنگ کا سلسلہ جاری تھا، دماغ جیسے معاف ہو رہا تھا۔ کتابوں کی ترتیب کے بعد عمر زلیخا کی طرف پلٹا اور بولا، دیکھیں میں کتابی کیرا ہوں، کتابوں میں رہنے والا، لہٰذا محدود وقت کی بنا پر آپ کے لیے کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ یہ صنف نازک کے موضوع پر پہلی جامع اور دلکش کتاب ہے، امید ہے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گی انشاءاللہ۔ زلیخا جھکے چہرے اور دھیمے لہجے سے صرف جی کر پائی، میرے خیال میں آپ یہ بھاری بھرکم لباس تبدیل کر سکتی ہیں۔ عمر کو جیسے اس کے بناؤ سنگار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس نے اس احساس کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ زلیخا بھی جوان، جذبات، احساسات رکھنے والی لڑکی تھی، اس کے رویے کو سمجھ گئی اور لباس تبدیل کرنے کے بعد کونے میں پڑے سوٹ کیس کا رخ کیا اور سفید کاٹن کا سادہ سا سوٹ نکالا، جس کے اوپر ہلکے گلابی اور کالے رنگ کی کڑھائی تھی اور ساتھ بڑا سا چھوٹے چھوٹے پھولوں والا دوپٹہ۔ دعا پڑھتے ہی وہ واش روم کے اندر تھی اور پھر دیوار کے ساتھ لگ کر اپنے بے قابو آنسوں کی جڑی کو نہیں روک سکی۔ خوب آنسو بہا کر شاور لیا اور باہر نکلنے سے پہلے چاروں طرف دوپٹہ لپیٹ کر ماتھے پہ ہلکا سا گھونگھٹ نکال لیا۔ باہر آئی تو عمر عشاء کے لیے جا چکا تھا، تو اس نے بھی عافیت نماز میں ہی جانی اور پورے ذوق کے ساتھ نماز شروع کی۔ اپنی ہمیشہ کی عادت کو اپناتے ہوئے لمبی صورتوں کا انتخاب کیا اور اپنی نماز کو تسلی سے مکمل کیا۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری سے پھیلا دیا۔ اے میرے رب، میرے خاوند کے دل میں میرے لیے محبت اور الفت پیدا کر، مجھے ان کی نظر میں پرکشش بنا دے۔ بنا کسی دقت کے آنسوؤں کی جڑی زلیخا کے گالوں کو بھگوئی جا رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو سارے بند توڑ کر لگاتار اس کے سوتی دوپٹے کو گیلا کیے جا رہے تھے۔ ایک دم سے آہٹ سن کر اس نے اپنے چہرے کو رگڑ ڈالا اور بستر پہ پڑی کتاب کے اوراق الٹنا پلٹنا شروع کر دیے۔ دوبارہ سے مردانہ سلام نے اس کے دل پہ دستک دی، پھر وہی دھیما انداز اور جھکی جھکی گردن سے جواب آیا۔ عمر نے پوچھا، آپ نے کھانا کھانا ہے؟ میں امی کو بولتا ہوں آپ کو گرم کر دے۔ زلیخا بولی، جی نہیں شکریہ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ چلیں آپ نہیں کھاتی تو میں بھی نہیں کھاتا، میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، 2 دنوں سے سفر کی تھکاوٹ ہے اور آپ بھی لمبے سفر سے آئی ہیں، آرام کریں۔ زلیخا کسی روبوٹ کی طرح اٹھی اور بستر کے کونے میں لیٹ کر خود کو اپنے دوپٹے میں لپیٹا اور اذکار مسنونہ میں مشغول ہو گئی۔ ادھر دوسری طرف بھی یہی سلسلہ جاری تھا۔ نیند کے آثار دونوں طرف دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن راہ فرار کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ بظاہر بند آنکھیں، لیکن دل و دماغ شدت غم سے چور تھا۔ زلیخا بار بار اس نقطہ کو سوچی جا رہی تھی کہ کیا میری نادرہ والی تصویر عمر کو نہیں دکھائی گئی، جبکہ امی جان نے ممانی سے خاص درخواست کر کے عمر کو دکھانے کے لیے لی تھی۔ پھر آخر کیا ہوا ہے جو ان کی آنکھوں میں میرے لیے کسی قسم کے جذبات نہیں ہیں؟ مجھے تو ان لوگوں نے تصویر دکھا دی، پر اپنے بیٹے کو کیوں نہ دکھائی؟ میں تو رشتوں سے ترسی ہوئی ہوں۔ بچپن میں والدین کا انتقال، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، اور اب خاوند ملا ہے، وہ اتنا قریب ہو کے بھی کوسوں دور۔ دل میں ٹھیس اٹھی اور آنکھوں نے کھل کر برسنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا جو میرا رنگ سانولا ہے، دل و دماغ تو نہیں ہے؟ آنکھوں میں برسات کا سلسلہ تسلسل سے جاری تھا، دل شدت غم سے نڈال تھا۔ سفید کاٹن کا دوپٹہ زخموں پہ مرہم کا کام کر رہا تھا، آنکھوں سے برستی برسات کو کافی حد تک جذب کر چکا تھا۔ نیند کوسوں دور تھی، دل کر رہا تھا زور زور سے دہاڑے مارے، لیکن وہ عمر کو اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اگر وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے تو میں کبھی ان کو مجبور نہیں کروں گی، ہاں اپنے حقوق ضرور پورے کروں گی جو کہ میری تربیت کا حصہ ہے۔ بے شک خاوند کی فرما بردار عورتیں ہی جنت جائیں گی۔ کمرے میں دیوار پہ لگے گھڑیال کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ وابڈا کی آنکھ مچولی جاری تھی، کمرے میں لگا 0 واٹ کا بلب بجھ چکا تھا۔ زلیخا انتظار میں تھی کہ لائٹ آئے تو وہ وقت کا تعین کر سکے اور اپنی روزانہ کی روٹین تہجد کے نوافل شروع کرے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے لگ بھگ بجلی کا نزول ہو چکا تھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ زلیخا چپکے سے دھیمی چال سے کمرے سے نکل کر واش روم میں جا چکی تھی۔ اچھی طرح سے وضو کیا، چہرے پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور واپس خاموشی سے کونے میں پڑے جائے نماز پہ کھڑی ہو گئی۔ نوافل میں طویل قیام کے بعد اپنے ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلا دیے، پھر وہی برسات کا سلسلہ اور سینے میں تڑپ۔ اس نے خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اپنی پیشانی کو سجدہ ریز کر دیا اور خوب گر گرائی، میرے مالک میری اس آزمائش کو آسان کر، بے شک تو ہی مشکل کشا ہے۔ طویل دعاؤں کے بعد دل میں اطمینان محسوس کیا۔ اتنے میں فجر کی اذان سنائی دی۔ عمر تو نہ جانے رات کی کس پہر نیند کی گہری وادی میں جا چکا تھا۔
اب زلیخا اس ششو پنج میں تھی کہ ان کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، اور اگر اٹھاؤں تو کیسے۔ 5 منٹ کی سوچ بچار کے بعد زلیخا نے عمر کے پاؤں کو ہلکا سا جھنجھوڑا، لیکن وہ تو گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ آخر تیسری کوشش پہ ہڑبڑا گیا، آنکھیں ملی تو دیکھا زلیخا اسے اٹھا رہی ہے۔ فوراً بولی، جی وہ آپ کی فجر کی جماعت نکل جائے گی، اذان ہو چکی ہے۔ عمر دل ہی دل میں خوش ہوا، چلو محترمہ نماز کی تو پابند ہے۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، وضو کیا اور مسجد کا رخ کیا۔ زلیخا نے نماز فجر ادا کی اور تلاوت قرآن پاک شروع کر دی۔ خوبصورت آواز اور مخارج سے بخوبی واقف تھی، وہ رکعت امیز لہجے میں تلاوت میں مشغول تھی۔ زلیخا کی تلاوت نے عمر کو دروازے پہ ہی سننے پہ مجبور کر دیا۔ اتنی خوبصورت آواز اور شیریں لہجہ اس نے آج تک نہ سنا۔ ماشاءاللہ، وہ دل ہی دل میں داد دے رہا تھا۔ عمر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بابا نے آواز لگائی، جی بابا جان فرمائیے۔ وہ بیٹا مجھے لگتا ہے ہمیں کل اتوار کا ولیمہ ملتوی کرنا پڑے گا۔ سب خیریت ہے نا بابا جان؟ تھوڑی دیر پہلے تمہارے پھپھا کا فون آیا تھا، تمہاری پھپھو کافی بیمار ہے، اس کے لیے مجھے کھاڑیاں جانا پڑے گا، ہو سکتا ہے کچھ دن رکنا بھی پڑ جائے۔ بابا جیسے آپ بہتر سمجھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پیچھے سے امی کی آواز آئی، میں بھی جاؤں گی، اتنا اچھا وقت گزرا ہے ہمارا باجی نصرت کے ساتھ، زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں، لہٰذا میں جاؤں گی۔ پر عمر کی ماں پیچھے دلہن اکیلی ہے، اس کو گھر کی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، کون سی چیز کدھر پڑی ہے۔ مجھے اپنی زلیخا پہ پورا بھروسہ ہے، یہ مجھے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گی۔ امی فاتحانہ انداز میں مسکرائی، آخر بابا کو ماننا ہی پڑا۔ زلیخا میری بچی ادھر آ، میں تجھے ضرورت کی ساری چیزیں دکھاؤں۔ زلیخا قرآن مجید کو رکھ کر فوراً ان کے پاس آن پہنچی۔ امی بابا کی دعاؤں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ بابا بولے، عمر کی ماں پھر سے سوچ لو۔ ارے آپ کیوں گھبراتے ہیں، میرا عمر ہے نا زلیخا کا خیال رکھنے کے لیے۔ ایک دم سے زلیخا کے دل میں ٹھیس اٹھی اور آنکھوں کی نمی کو چھپا لیا۔ چند سیکنڈوں میں امی اور زلیخا کچن میں جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی بابا نے لمبی سانس لی اور سمجھانے کے انداز میں بولے، دیکھو بیٹا، ہمارے پیچھے تم نے بہو کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس بچی نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے اور بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ جی بابا آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میرے بچے، اللہ تیرا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ اور ہاں، میں گاڑی چھوڑے جا رہا ہوں، پیچھے سے تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، بہو کو تھوڑی دیر باہر لے جانا، یا ایک چکر مری کا لگا لینا۔ عمر تو سوچوں میں گم تھا اور جی کیے جا رہا تھا۔ اچھا بیٹا، ہم ابھی ناشتے کے بعد نکلیں گے انشاءاللہ، تم آرام کرو۔ امی اور زلیخا کی ہنسنے کی آوازیں کچن سے آ رہی تھی، جیسے ایک دوسرے کو سالوں سے جانتی ہیں۔ عمر دوبارہ سونے کے لیے چلا گیا، جبکہ زلیخا امی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی اور ساتھ ساتھ ہر چیز کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ ماموں کے گھر کتنی غربت تھی اور یہاں ہر چیز کتنی نفیس ہے، کاش ان چیزوں کا مالک بھی میرا ہو جائے۔ دل میں دوبارہ سے ایک طرب اٹھی، ان کی روانگی کا وقت آ گیا۔ زلیخا کا دل غمگین تھا، میں تو اکیلی رہ جاؤں گی، اس نے بجھے دل کے ساتھ سوچا۔ اس نے امی بابا کو رخصت کر کے کچن میں صفائی کی ٹھانی، پھر صحن میں سفید کپڑوں کی ٹوکری سے کپڑے نکال کر ان کو صرف میں ڈبو دیا۔ کچن کو لشکا کر دوپٹے کو ایک سائیڈ پہ رکھا اور کپڑوں کی رگڑائی شروع کر دی۔ کپڑوں کی رگڑائی میں اس قدر مگن تھی کہ آگے پیچھے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ عمر نے 5 منٹ خوب جائزہ لیا اور پھر سلام جارا۔ زلیخا ایک دم اپنے خیالوں میں مگن گھبرا گئی اور منہ پہ ہاتھ رکھ کر چیخ کو روک لیا۔ بے دھیانی میں صابن والے ہاتھ چہرے کو کافی حد تک میلا کر چکے تھے اور صابن کا جھاگ نمایاں ہو رہا تھا۔ عمر نے اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی وہ میں کپڑے دھو رہی ہوں۔ اچھا تو یہ مشین کس خوشی میں پڑی ہے؟ صرف گھر کی خوبصورتی کے لیے؟ آپ کو پتا ہے آپ کون ہیں؟ جی مجھے پتا ہے، میں زلیخا ہوں۔ عمر ہنسی چھپاتے ہوئے بولا، نہیں بالکل غلط بول رہی ہیں آپ۔ زلیخا حیرت سے اس کا چہرہ پڑنے لگی، آپ دلہن ہیں اور وہ بھی نئی نویلی۔ عمر نے زور دے کر بولا، ایک ٹھیس پھر اٹھی، ہوا کے جھونکے نے ماتھے پہ پڑے بالوں کو الجھا دیا، پھر بنا سوچے صابن والے ہاتھوں سے ان کو پیچھے ہٹایا۔ عمر کی ہنسی چھوٹ گئی، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے، شکل دیکھیے آئینے میں اپنی ذرا۔ زلیخا نے چاروں طرف نظر درائی لیکن آئینہ نظر نہ آیا۔ چھوڑے آئینے کو، میں خود صاف کر دیتا ہوں۔ عمر نے گیلے ہاتھوں سے صابن سے اٹے بال اور چہرہ صاف کیا اور پھر پوچھا، آپ کو کھانا پکانا آتا ہے؟ بڑے ہی پرجوش لہجے میں، جی مجھے سب کچھ آتا ہے، زلیخا نے جواب دیا۔ عمر بولا، اچھا ماشاءاللہ، پھر تو آپ مکانوں کی تعمیر کا کام بھی جانتی ہوں گی۔ زلیخا حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں آپ کو اینٹیں، بجری اور ریت منگوا دوں اور آپ مجھے ایک غسل خانہ تعمیر کر دیں۔ بے ساختہ زلیخا کی ہنسی چھوٹ گئی اور عمر نے بھی زور کا کہا لگایا، میں باہر سے کھانا لاتا ہوں، آپ یہ سب سمیٹیں۔ ارے نہیں، باہر سے کھانا نہ لائیں، میں نے تو پراٹھوں کے لیے مسالہ اور آٹا تیار کر رکھا ہے۔ آپ کچھ بھول رہی ہیں محترمہ کہ آپ نئی نویلی دلہن ہیں اور نئی دلہنیں ایسے کارنامے سر انجام نہیں دیتی بلکہ نہریں اٹھواتی ہیں۔
زلیخا کہنے لگی دلہن پرانی ہو یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس احساس ذمہ داری ہونا چاہیے، اور یہ سب میری تربیت کا حصہ ہے، اور ویسے بھی مجھے فارغ بیٹھنا پسند نہیں، فارغ انسان شیطان کا گھر ہے۔ عمر بڑے انہماک سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ زلیخا کا پاؤں ایک دم گیلے فرش پر پھیلے سرف سے پھسلا، جو کہ اس کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ عمر نے فوراً آگے بڑھ کر اس کو مضبوطی سے تھام لیا۔ عمر زلیخا کو تھامے ہوئے بولا، سنیں محترمہ، آپ کے یہ شوق میرا کچومر نکال دیں گے، اگر کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی تو بابا نے میری ہڈیاں بھی توڑ دینی تھی، لہٰذا آپ ہوش کے ناخن لیں۔ زلیخا ایک دم سنبھلی اور شرمندگی سے بولی، کوشش کروں گی آئندہ شکایت کا موقع نہ دوں، جائیں جا کر کپڑے بدلیں، میں یہ سب فارغ کرتا ہوں، اور ہاں سنیں دھیان سے۔ زلیخا کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے تھا۔ کمرے میں آ کر لمبی سانس لی، سوٹ کیس سے سادہ سا فیروزی سوٹ نکالا، شاور لیا اور سیدھی کچن میں پراٹھے بنانے لگ گئی۔ باہر دیکھا تو عمر کپڑوں کو پھیلانے کی تگدوں میں مصروف تھا۔ پراٹھوں کی تیاری کے ساتھ زلیخا دل ہی دل میں ذکر بھی کر رہی تھی، جو کہ اس کی عادت کا حصہ تھا۔ تیار شدہ پراٹھے اور چائے میز پہ سجائی اور دھیمے لہجے میں عمر کو پکارا۔ اندر آتے ہی عمر کی نظر زلیخا کے کالے لمبے بالوں پہ پڑی، جن سے پانی کی بوندیں موتیوں کی طرح ٹپک رہی تھی۔ دل ہی دل میں بولا، سانولی تو ضرور ہے لیکن خوبیوں سے بڑی ہوئی ہے، آپ بھی آ جائیں۔ عمر نے پکارا، نہیں میں امی اور بابا کے ساتھ کھا چکی ہوں، میں ذرا کمرہ درست کر لوں۔ ساری چیزیں سمیٹی، بستر درست کیا۔ باہر سے عمر نے پکارا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ عمر نے نرمی سے پکارا، میری طرف دیکھیں۔ ایک دم سے نظریں اٹھائیں اور پھر فوراً نیچے جھکا لیں۔ اب کھانا کھا چکے ہیں تو میں یہ برتن دھو لوں۔ بڑی مشکل سے پھنسی ہوئی آواز نکالی، جی میں کھا چکا ہوں اور بہت مزہ آیا ہے، آپ کو شکریہ کے لیے بلایا تھا۔ ظہر کے بعد ہم دامنے کو جائیں گے اور اس کے بعد اثر فیصل مسجد میں۔ آپ کبھی آئی ہیں پنڈی پہلے؟ جی کبھی بھی نہیں، میں تو صرف جہلم سے دینا اور دینا سے جہلم تک ہی محدود تھی۔ ظہر کے بعد وہ دونوں دامنے کو کی طرف روانہ تھے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ زلیخا پردے میں لپٹی گہری سوچوں میں گم تھی۔ عمر نے خاموشی کو توڑا اور بولا، آپ بولتی بہت کم ہے۔ اس نے کہا، میں بولتی ہوں وقت ضرورت۔ دونوں دامنے کو پہنچ چکے تھے۔ گہرے سرسبز درخت، ناہموار زمین، پھر دونوں ایک کونے میں جا بیٹھے۔ زلیخا پھر سے خاموش اور سوچوں میں گم تھی۔ عمر نے سوال داغا، آپ کہاں تک پڑھی ہیں اور شادی سے پہلے کیا مصروفیات تھیں؟ پرائیویٹ BA کیا ہے، مدرسے میں قرآن اور گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ آپ کے والدین کو کیا ہوا تھا؟ میں 2 سال کی تھی تو ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے اور پھر میرے ماموں نے میری کفالت کی ذمہ داری لے لی۔ بچپن سے آج تک غربت کے باوجود دونوں نے دین کو نہیں چھوڑا اور دینی تربیت کی۔ زلیخا بول رہی تھی اور عمر پوری توجہ سے اس کو سن رہا تھا۔ شاعری پسند کرتی ہو؟ زلیخا نے 2-3 اشعار سنا دیے، جس پر عمر نے واہ واہ کہا۔ بے ساختہ زلیخا کی ہنسی نکل گئی۔ سنیں، آپ کو میرا سامنا رنگ پسند نہیں ہے اور میں یہ کل ہی جان گئی تھی۔ عمر زلیخا کی بات سن کر بولا، زلیخا کل رات تک نہیں تھا، لیکن تہجد کی نماز اور تلاوت قرآن نے آپ کو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بنا دیا ہے، اور مجھے پتا تھا کہ آپ تہجد کے لیے اٹھی تھی۔ مجھے فخر ہے کہ میری مضبوط عقیدہ اور سنت سے لگاؤ رکھنے والی بیوی میری مضبوط نسل کو پروان چڑھائے گی۔ میں داد دیتا ہوں امی ابا کی پسند کو۔ زلیخا، آپ میری دلہن ہو، آپ میری پاکیزہ، باکردار اور باحیا دلہن ہیں۔ آپ کی اعلیٰ تربیت نے میرے دل میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ زلیخا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے بھر آئیں، جن کو عمر نے اپنے ہاتھوں میں سمو لیا۔ دوستو، اس ناول کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناول اچھا لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اگر آپ مزید ایسی ہی سٹوری سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔